السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سب جتنے بھی آسام کے نوجوان تشریف فرما ہے، میں تہہ دل سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب خاموشی اختیار کریں۔ میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ مجھے آخر میں موقع ملے بات کرنے کا، اور بہت کم موقع ملے، کیونکہ 2 دن سے میں شدید بیمار ہوں، کیونکہ سری نگر میں میں 3 دن رہ کر آیا۔ وہاں سے بہار کی گرمی، حیدرآباد کی گرمی، جھارکھنڈ کی گرمی، پھر جودھ پور کی گرمی، یہ سرد گرم ہے، مجھے انفیکشن ہوا ہے، اور تھروٹ انفیکشن بھی اور سردی بھی ہے، اور اینٹی الرجک ٹیبلیٹس میں غنود کی بہت ہوتی ہے، تو میں نے رات میں بھی اور صبح بھی گولی کھایا، اور اس میں نیند کی غنود کی بہت ہوتی ہے۔ تو اس جوش میں میں تقاریر اکثر کرتا ہوں، شاید اتنا جوش آج مجھ میں آپ کو نہیں دکھے گا، لیکن میں کوشش ضرور کروں گا۔ یہ آسام اسٹیٹ ہندوستان کے ایک کونے میں ہے، لیکن میرے دل کے بیچوں بیچ بستا ہے یہ آسام۔ میپ میں اگر آپ دیکھتے ہو تو آسام بالکل کونے میں نظر آتا ہے، لیکن منور زماں کے دل کے بیچوں بیچ ہے۔ وہ بیچوں بیچ اس لیے ہے کہ 2003 سے 2006 تک میں فارماسسٹ ایک ہاسپٹل میں جاب کیا کرتا تھا، اور رات میں انگریزی زبان سیکھتا تھا۔ تو ویسے تو 3 مہینے کا کورس ہوتا، لیکن ابا جان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں نے اس 3 مہینے کے کورس کو 3.5 سال تک پڑھتا رہا۔ یہ اللہ کی پلاننگ تھی، وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ہم کچھ پلان کرتے ہیں اور اللہ کچھ پلان کرتا ہے، اور اللہ کی پلاننگ اعلیٰ ہوتی ہے، سپیریئر ہوتی ہے، سپریم ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے جاب چھوڑ دی ہے، گورنمنٹ جاب بھی ملی مجھے، وہ بھی میں نے چھوڑ دیا، اور جاب چھوڑ کر میں جب ٹیچنگ لائن میں آیا، ٹیچر بنا 2007 میں۔ 2007 سے 2016 تک پورے 10 سال میں انگریزی پڑھاتا رہا، اور 2017 میں مولانا بدرالدین اجمل صاحب نے مجھے فون کیا، ایک لڑکی کی اسپیچ سن کر، میری تقریر سن کر نہیں، ایک لڑکی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر اسپیچ دی تھی اروند کیجریوال صاحب کے پریزنس میں، گڈ لیڈر، آئیڈیل لیڈر اور گڈ گورننس میں۔ تو وہ مولانا بدرالدین اجمل صاحب کو اتنا پسند آئی اسپیچ، وہ فوری مجھے فون کیے، اور فون کر سب سے پہلا جملہ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ مجھے 10 سال پہلے کیوں نہیں ملے، مجھے اچھے لوگوں کی تلاش ہے۔ تو آپ نے کہا فوری آپ جہاں بھی ہیں آپ بجائے آسام تشریف لے آئیے۔ تو میں آسام گیا، وہاں پر ورکشاپ کیا، تو وہاں میں نے لڑکیوں کو ایک اسپیچ دی تھی ہاسٹل گرلس کے لیے، ایسے دہاڑے مار کر رو رہی تھی لڑکیاں وہ اسپیچ سن کر، اور پورے دنیا کے کنٹریز، شاید کوئی کنٹری بچا ہوگا، وہاں سے مجھے کالز آئے۔ تو یہ جو ٹیچر سے میں اسپیکر بنا، اس میں آسام کا بہت بڑا حصہ ہے، اور مولانا بدرالدین اجمل صاحب کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ اور اسی ورکشاپ کے ختم پر، کانوکیشن پر، میں نے ایک ڈیبیٹ رکھا مدر اور فادر پر، اور وہ جلالیہ مدرسے کے شیخ الحدیث شمس الدین صاحب کی بیٹیا اور ایک کریم گنج سے ہی ایک لڑکی، ایک مدر اور ایک فادر کو فیور کر رہے تھے۔ وہ جہاں تک میرا علم ہے قریب 20-25 کروڑ لوگ اس کو دیکھے ہیں ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر۔ تو یہ جو ٹیچر سے میں اسپیکر بنا ہوں، اس میں آسام کا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا رول ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ
بیماری کی حالت میں میں اسٹیج پر کھڑا ہوں اور امین شریعت شیخ حضرت مولانا یحییٰ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے مبارک ہاتھوں سے یہ جو امامہ پہنایا گیا، تو وہ جو امامے کی گرمی ہے میرے ٹیمپریچر کو نارمل کر دیا، پسینے چھوٹ گئے تو بخار اتر گیا۔ تو یہ دراصل یہ جو سٹیج ہے یہ طلباء کے لیے ہے جو پارٹیسپیٹ کیے ہیں اور علماء کا سٹیج ہے، لیکن یہ مولانا حذیفہ صاحب دوستانوی دامت برکاتہ کا جگر ہے جو میرے جیسے ادنے ٹیچر کو لے کر گھوم رہے ہیں، ہندوستان کے چپے چپے میں مجھے لے جا رہے ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں بھی جا کر 3 وہاں کے کنٹریز میں نے اسپیچز دیے اور یونائٹڈ کنگڈم کے 15 سٹیز کے سب مدارس میں میرے آپ نے لیکچرز رکھے۔ یہ لیڈر کی نشانی ہوتی ہے، اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر مجھے آگے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر آپ کے بڑے عاشق ہیں اور آپ کو سننا چاہتے ہیں، تو آپ کی بات بھی سن کر اگر وہ بدل جاتے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑا اچیومنٹ ہے، کیونکہ بدلنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ وہ کس کی بول سے بدلتے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، انسان میں بدلاؤ آنا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ جگر آپ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اتنا بڑا ادارہ ہندوستان کا سب سے بڑا ادارہ، یعنی جس میں 10,000 طلباء پڑھتے ہیں اور 100 ادارے ہیں اور اس کے پریزیڈنٹ ہیں، اور مجھ جیسے ادنے ٹیچر کو ایسا موقع دیتے ہیں۔ میں اس پلیٹ فارم سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ہر پلیٹ فارم سے ایک میسج دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ دینی محفل ہے، دین کا سیکھنا، دین کا سکھانا دو بھی ثواب ہے۔ دین کا سیکھنا، دین کا سکھانا، یا قابل ٹیچر بننا یا قابل لیڈر بننا، اس کے لیے میں نے تو سمجھا ہے، اس پر میں روشنی ڈالتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب میسج آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، میسج کا کمینڈ آیا، حکم آیا کہ آپ اپنے گھر کے فیملی ممبرز کو دین سکھائیے، اسلام کا میسج پہنچائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق اپنے گھر کے فیملی ممبرز کو دین کا میسج پہنچایا۔ پھر کچھ دن بعد پھر میسج آتا ہے کہ ابھی آپ اپنے خاندان کے ممبران کو یہ دین